السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہم نے آپ کے لیے میر تقی میر کی جس غزل کا انتخاب کیا ہے اس میں کل 4 شعر ہیں. اس کا پہلا شعر ہے: پل میں جہاں کو دیکھتے میرے ڈبو چکا، ایک وقت میں یہ دیدہ بھی طوفان رو چکا. پل کا مطلب ہوتا ہے ایک دم ہی کسی کام کا ہو جانا، فوراً ہی ہو جانا. دیدہ کہتے ہیں آنکھ کو. آسان سا مطلب ہے، کچھ خاص مشکل تو نہیں کہیں گے اس میں. تو اپنی آنکھ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ میری آنکھ جو ہے وہ رونے سے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو ڈبو دیتی ہے. میں اتنا روتا ہوں. ظاہر ہے کہ اس میں ایک طرح سے ایک وہ پہلو ہے جس کو سچ کا پہلو نہیں کہا جا سکتا، صرف شاعرانہ بات ہے کہ جب میں روتا ہوں تو میری آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ پوری دنیا کو ڈبو دیتے ہیں. اور ایک وقت تھا کہ جو میرا یہ دیدہ ہے، میری آنکھ ہے، یہ ایسا کر چکی ہے. وہ خاص شعر نہیں ہے تو اس لیے اس کا ہم کیا لمبا چوڑا مطلب کریں. اگلا شعر ہے: ممکن نہیں کہ گل کرے ویسی شگفتگی، اس سرزمین میں تخم محبت میں بو چکا. تخم محبت میں بو چکا، معذرت چاہتے ہیں. ممکن نہیں کہ گل کرے ویسی شگفتگی، اس سرزمین میں تخم محبت میں بو چکا. شگفتگی کا مطلب ہے کھلنا، بہار دکھانا، بہت زیادہ اپنے آپ کو نمایاں کر کے پیش کرنا. لیکن یہاں جو گل کرنے کا مطلب ہے وہ ہے ظاہر کرنا. ہم آپ کو ایک مزے کی بات بتلا دیں کہ گل کرنے کا مطلب ویسے بجھا دینا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اپنے موقع پر جو استعمال ہوتا ہے اس سے اس کی مناسبت دیکھی جاتی ہے. لیکن یہاں پر گل کرنے کا مطلب ہے ظاہر کرنا. اب اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے ایسے، تو یہ ہم آگے چل کر آپ سے اس سلسلے میں بات کرتے ہیں. فرماتے وہ یہ ہیں کہ شعر میں ایک پروقار علمناکی ہے، اور لفظ گل کا جو ایک ابہام ہے، یعنی جو انگریزی میں کہہ لیجیے جو ایمبیگوٹی ہے، وہ بھی بہت معنی خیز ہے. اب بو چکا کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ میں نے بویا، اور دوسرا یہ کہ میں کبھی بوؤں گا. اب اس سرزمین میں اور ویسی شگفتگی، اس کے اندر بھی ایک پراسرار سی بات چھپی ہوئی ہے. یہ سرزمین دنیا بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایک شہر بھی ہو سکتا ہے، کسی نئے معشوق کا دل بھی ہو سکتا ہے. تو ویسی شگفتگی میں اشارہ یہ ہے کہ پہلے کبھی تخم محبت کہیں بویا تھا اور وہ خوب کھلا تھا، خوب شگفتہ ہوا تھا. اس بار یا اس جگہ بھی شگفتہ ہوگا، لیکن وہ بات نہیں ہوگی. اب وہ بات کیوں نہیں ہوگی، اس کا کوئی بہت زیادہ انہوں نے کھول کر اس معاملے کو بیان نہیں کیا. شگفتہ گل کو دل خونی کا استعارہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ دل جو خونم خون ہو گیا ہو، اور جب پھول کھلتا ہے تو سرخ رنگ کا ہوتا ہے، خون بھی سرخ رنگ کا ہوتا ہے. تو گویا دل کا پھول شگفتہ ہوا، دراصل دل کا خون ہوا. یعنی کہتے یہ ہیں کہ عشق میں کامیابی اصل میں یہی ہے کہ انسان کا دل خون ہو جائے، اور اس بار دل کے خون کے ہونے کا دل خون ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. اب یہ فارسی سے لیے ہوئے الفاظ بعض اوقات جو اردو فارسی بہت اچھی نہیں جانتے لوگ، ان کے لیے بڑی دقت پیش کرتے ہیں. لیکن یہ خیال رکھیں آپ کہ میر کے شاعری میں جو یہ لفظ استعمال ہوا گل کرنا، یہ اصل میں فارسی کا محاورہ ہے گل کردن. اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا. تو اگر اس کو یہ ترجمہ سمجھیں تو اس کے ایک معنی یہ بھی نکلتے ہیں کہ اب ایسی شگفتی ظاہر نہیں ہوگی. تو شعر میں ایک طرح سے شاعر کو خود بھی یقین نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہو تو سکتا ہے کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ گل جو ہے ویسے ہی کھلے. ہم نے اس مرتبہ بھی ایک سرزمین میں محبت کا تخم لگایا تو ہے، دیکھیے اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اب اس سے ایک معنی آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ پہلے کہیں محبت ہوئی اور وہ محبت کامیاب نہیں ہو سکی. ظاہر ہے اکثر و بیشتر شاعروں کی محبتیں شاعری کی حد تو کم از کم کامیاب نہیں ہوتی. اب کہتے ہیں کہ ہم نے کسی اور دل کے اندر اپنی محبت کا بیج لگایا ہے.
تو اب یقین نہیں ہے کہ یہ ویسی شگفتہ ہوگا، ویسے ہی کھلے گا جیسے کسی گزشتہ محبت کا بیج کھلا تھا اور اس نے اپنی بہار بھی دکھائی تھی۔ تو کہتے ہیں ہم نے تو سرزمین میں اپنی جو تخم محبت ہے اس کا بیج لگا دیا ہے، لیکن پہلی محبت کا جو سلسلہ تھا وہ کچھ عجیب و غریب تھا، تو ممکن نہیں ہے کہ یہ اسی طرح جیسے کہ ہماری پہلی محبت ہوئی تھی یہ محبت بھی اسی طرح کامیاب ہو۔ عجیب شعر ہے، آپ اس کو مزید پڑھیے اور جو کچھ ہم نے آپ کو بتایا اس کی روشنی میں سوچنے کی کوشش کیجیے تو شاید آپ کو زیادہ لطف آئے۔ شعر نمبر 3 ہے: پایا نہ دل بہایا ہوا سیل اشک کا، میں پنجائے مژہ سے سمندر بلو چکا۔ سیل اشک کا مطلب ہے آنسوؤں کا سمندر یا آنسوؤں کا لگاتار بہنا۔ سمندر تو نہیں کہہ سکتے لیکن آنسوؤں کا لگاتار بہنا کہہ لیجیے آپ۔ پنجا آپ جانتے ہیں، مژہ کا مطلب ہوتا ہے پلک، یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ بلونے کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ بار بار کسی چیز کے اندر کوئی چیز ایسے ڈالنا اور اس کو نکال کے دیکھنا کہ وہ ویسی ہوئی ہے یا ویسی نہیں ہوئی ہے۔ بلونا آپ سب جانتے ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ دہی کو بلوتے ہیں تو مکھن نکالتے ہیں، تو وہ بلونا اسی معنوں میں آپ لے لیجئے۔ اس کا بہت ویسا ترجمہ کرنا تو بڑا مشکل ہے کہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے۔ تو بلونے کا مطلب یہی ہے کہ پانی کو یا کسی بھی مائع چیز کو بار بار آپ اوپر سے نیچے کریں، یعنی اس میں کچھ تلاش کریں۔ یہاں پر ان کا مطلب یہی ہے، سمندر بلو چکا کا مطلب ہے کہ سمندر میں تلاش کیا خوب اچھی طرح۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیے کہ میر کو سمندر سے، دریا سے، موجوں سے اس کا انہیں بڑا شوق تھا۔ یہ بات ذرا عجیب لگتی ہے کیونکہ شاید انہوں نے سمندر کبھی دیکھا ہی نہ ہو، بلکہ جو ہم میر کی زندگی پڑھتے ہیں اس کے مطابق تو چونکہ وہ ہندوستان کے اس حصے میں رہتے تھے جس حصے میں سمندر نہیں ہے، اور یہ کمال کی بات ہے انہوں نے کوئی بڑا دریا بھی نہیں دیکھا ہوگا، بہت بڑا دریا تو خیر یقیناً دیکھے ہوں گے انہوں نے۔ لہٰذا یہ انہوں نے ایک عجیب بات ہے ان کی کہ ان کی غزلوں میں اور مثنویوں میں جو بھی کچھ انہوں نے کہا اس میں سمندر اور سمندر میں اٹھنے والی لہروں کے کا جو ذکر ہے وہ دوسرے شاعروں سے کہیں زیادہ ہے۔ خیر دوسرے شعر پھر جب اپنے موقع پر ہوں گے تو اس میں بات کریں گے۔ تو فی الحال جو یہ شعر ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، پایا نہ دل بہایا ہوا سیل عشق کا، اس میں پنجائے مژہ یعنی پلک کے پنجے سے سمندر کو بلونے کا اور سیل عشق میں بہے ہوئے دل کا ذرا اندازہ کیجئے، کیا اچھی مثال دی ہے کہ آنسوؤں کے سیل میں دل بہہ گیا، پھر سیل عشق نے یعنی آنسو نے سمندر کی شکل اختیار کر لی، اور اس سمندر میں پلکیں پنجے کی طرح تھیں جن کے ذریعے دل کو ٹٹولا جا رہا تھا۔ اب پلکوں سے سمندر بلونا ایک بڑی تکلیف کی بات ہے اور ایک کمال کی کوشش بھی ہے، اور ایک ایسا کام ہے کہ جس کا کوئی اثر ہو ہی نہیں سکتا، یعنی سخت ناکامی والا کام ہے۔ تو دونوں نے مل کر طوفان، اشک اور دل کی بے چارگی اور ڈھونڈنے والے کی جو ایک کچی سی کوشش تھی، اس کی کیا اچھی تصویر کھینچی ہے۔ تو اس شعر میں بلونا ایک اور لحاظ سے بھی معنی خیز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دیومالائی کہانیاں ہوتی ہیں اس میں سمندر بلونے کا مقصد ہوتا ہے کہ سمندر میں سے امرت حاصل کیا جائے، لیکن امرت سے پہلے زہر نکلا جسے شیو جی نے پی لیا۔ یہ بھی دیومالا کے اندر قصہ موجود ہے، لیکن اگر سمندر بلونے کا مقصد دل جیسا امرت نکالنا ہے تو اس کے تو یہی معنی نکلتے ہیں کہ دل تو نہیں ملا لیکن زہر ضرور مل گیا۔ آخری شعر اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ ہر صبح حادثے سے یہ کہتا ہوں آسماں، دے جام خون میر کو گر منہ وہ دھو چکا۔ حادثہ ہوتا ہے اچانک کوئی ایک واقعہ پیش آنا۔ جام خون کا مطلب آپ سب سمجھتے ہیں، ایک ایسا جام، ایک ایسا برتن جس کے اندر خون بھرا ہوا ہو۔ اب یہ انہوں نے میر صاحب نے یہ بات یہاں پر کیا کہی ہے
کیوں کہی ہے. اور ویسے بھی میر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ اپنے کئی شعروں میں، اگر آپ ان کے مختلف دیوان پڑھیں، 6 دیوان ہیں میر کے، تو اس میں کئی جگہ پر انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے. تو اس لیے اس کا استعمال کوئی نیا نہیں ہے. مطلب پہلے دیوانی میں ان کے شعر ہے: جام خوں بند نہیں ملتا ہے ہمیں صبح کو آب، جب سے اس چرخ سیاہ کا کاسا کے مہمان ہوئے. تو ایسے بہت سارے جو شعر ہیں اس میں یہ استعمال ہوا ہے. اب اس کا مطلب جو سیدھا سادہ تو نکلتا یہ ہے کہ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہمیں ہر صبح جب ہوتی ہے تو ہم، آسمان یہ کہتا ہے، یعنی تقدیر یہ کہتی ہے کہ بھائی اگر میر صبح سو کر اٹھ گیا اور منہ ہاتھ دھو چکا ہے تو اس کو ایک جام خون دے دو. مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی صبح ہوتی ہے اور میں جاگتا ہوں تو ایک نیا حادثہ میرا منتظر ہوتا ہے. مطلب ہے ہر صبح جو ہے وہ میرے لیے ایک نئی مصیبت اور نئی پریشانی لے کر آتی ہے. اس کے آپ مختصراً یہ معنی اگر آپ اس کے کریں گے تو بھی درست ہوں گے، لیکن اگر آپ اس کے معنی میں بہت زیادہ جائیں گے تو بہت زیادہ آپ کو اس میں بہت زیادہ یعنی بات بہت زیادہ کرنی پڑے گی. تو آپ اس کو صرف یہاں تک ہی رکھ لیجئے کہ میر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں صبح سو کر اٹھتا ہوں تو آسمان یعنی مقدر اور تقدیر جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی اب یہ میر سو کر اٹھ گیا ہے، اس نے منہ ہاتھ بھی دھو لیا ہے، اب یہ تیار ہو گیا، اب اس کو ایک جام خون دو. مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک نئی مصیبت میں مبتلا کر دو. تو خواتین حضرات، یہ میر تقی میر کی غزل کے کچھ اشعار اور ان کے معنی تھے. آپ سے انشاءاللہ اگلی محفل میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.